بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، موجودہ صورتحال سیاسی میں تین بڑی پارٹیاں جو پاکستان کی تھی، ان کا یدھ پڑنے والا تھا، مقابلہ ہونے والا تھا، لیکن اب دو پارٹیوں کا مقابلہ ہے۔ ایک پارٹی آؤٹ ہو گئی۔ کہتے ہیں دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ 2018 کا الیکشن دیکھیں تو یہی صورتحال نون لیگ کے ساتھ ہوئی تھی کہ ان کے قائد باہر تھے، ان پہ مقدمات تھے اور وہ الیکشن میں تھی۔ لیکن اس دفعہ ذرا سا اس سے صورتحال اور زیادہ بگڑ گئی اور بڑھ گئی کہ اب تیسری بڑی پارٹی، بلکہ وہ تو دعوے دار ہے پہلی بڑی پارٹی یعنی تحریک انصاف، وہ باہر ہوگی الیکشن سے۔ صبح کے ویلاگ میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، تو وہ تو اب معاملات گڑبڑ ہو گئے، اس میں کیا معاملات تھے کیا نہیں تھے۔ تو میں تو کہتے ہی رہا کہ نادان وکلا مروا دیں گے، لیکن پی ٹی آئی کے بہت حمایتی صدیق جان وہ بھی یہ کہتے تھے کہ وکلا جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو کسی نہ کسی جگہ پہ پھنسا دیں گے۔ تو وہ ہو گیا، سب کچھ سامنے ہو گیا۔ اب اس کو کیا بات کریں، تفصیلات آپ کے سامنے ہیں، لیکن اس سخت فیصلے نے جمہوریت کے لیے، اس سخت فیصلے کو جمہوریت کے لیے تریاق بھی کہا جا رہا ہے۔ اور دوسری جانب یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کا منشور جو تھا یا مشن جو تھا وہ پاسبل ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ تیسرا سوال اور بھی ہے کہ کیا معاملات جو ہیں یہ اسی طرح چلتے رہیں گے یا آگے چل کے کچھ اور ہوں گے۔ تو یہ میں سینٹ میں جو ہے ایک اور یعنی تیسری قرارداد آ گئی کہ الیکشن ملتوی کرا دیا جائے۔ کیا معاملات ہیں، یہ کون لایا قرارداد؟ اور پھر جہیز اور کباڑ خانے کا سامان، اس کا تقسیم شروع ہو گئی۔ وہ کیا تقسیم ہے؟ اچھا، اگر اس ساری چیزوں کو دیکھیں تو اس میں سب سے بڑی خبر آپ کو میں دوں کہ یہ جو فیصلہ آ رہا تھا نا سپریم کورٹ کا، اس فیصلے میں خبر چھپ گئی۔ توشہ خانہ کا کیس تھا اڈیالہ جیل کے اندر، اور وہاں جج صاحب لیٹ تھے، تو پھر کیا ہوا، اور بعد میں وہاں پہ ڈپٹی جو جیلر تھے ان سے عمران خان کی ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ ساری چیزیں میں آپ کو سب سے بعد میں بتاؤں گا۔ بڑی دلچسپ صورتحال ہے، مطلب حالات ایسے ہیں، خوش تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن چونکہ حالات و واقعات ایسے ہیں تو بتانا اور آگاہی دینا تو میرا فرض ہے ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے۔ اچھا، میں تو ہمیشہ سے کہہ رہا تھا کہ وکلا جو ہیں وہ نادان ہیں، وکلا جو ہیں زیادتی کر رہے ہیں، وکلا جو ہیں دستاویزات کے ساتھ کام نہیں کر رہے، نان ایشو کو ایشو بنا رہے ہیں، اور ایشو کوئی فکر ہی نہیں کر رہے، لہٰذا نقصان ہوگا۔ کیوں نقصان ہو گیا؟ بہرحال تفصیلات بتانے سے پہلے آپ سے گزارش کہ آئین کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی، تو پہلی بات یہ کہ سخت فیصلہ آیا، اس کو سخت فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں، جو سیانے جو ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جمہوریت کے لیے تریاق ثابت ہوگا۔ کیوں؟ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے، جس کو مسئلہ بنایا گیا، جو بیس بنا، تو وہ آئندہ کے لیے تمام سیاسی پارٹیوں کے لیے بھی ہو گیا کہ انہیں بھی الیکشن کرانے پڑیں گے، انہیں بھی قاضی کارروائی سے جان نہیں چھوٹے گی، باقاعدہ یہ کرنا پڑے گا، ورنہ کوئی نہ کوئی بھی ادھر بھی چلا جائے گا۔ اب ایک مثال بن گئی ہے کہ اگر یہ تحریک انصاف کے ساتھ ایسا ہوا تو کیا یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہو سکتا؟ کیا یہ اپنا کہتے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں ہو سکتا؟ اچھا، ان دونوں بڑی پارٹیوں کے طریقہ کار مختلف ہیں۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک نام بلاتی ہے، اجلاس بلا کے اس میں ایک نام دیتی ہے، قرارداد پیش کرتی ہے، اس نام کو ہاتھ کھڑے کر کے اپروو کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ جناب قائد بن جاتا ہے، بعد میں وہ نامزدگیاں کر دیتا ہے باقی عہدوں کی، ان کے مطلب جماعت کے مطابق یہ ہے۔ دوسری جانب جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، اس میں ایک نام ہوتا ہے، اس میں اپروول دی جاتی ہے، اس میں پاس ہوتا ہے، اس کے بعد باقی الیکشن ہوتے ہیں۔ تو اب یہ معاملات جس طرح بھی تھے، لیکن آئندہ کے لیے ان سب کو اپنا اپنا انتظام کرنا پڑے گا، ریکارڈ رکھنا پڑے گا، کیونکہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اور ابھی یہ خالی ختم نہیں ہوا مسئلہ، یہ مسئلہ، یہ جو سخت فیصلہ آیا ہے نا، اس کو جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جمہوریت کے لیے تریاق ثابت ہوگا، اس کا مطلب یہ کہ آئندہ پارٹیوں میں بھی جمہوریت، جس کا بار بار ذکر کیا ہے قاضی صاحب نے، قاضی فائز عیسیٰ نے، کہ جناب جمہوری پارٹیاں ہیں تو جمہوریت وہاں بھی تو ہونی چاہیے، کہ اگر جمہوری انداز میں آ گئی وہاں تو ڈکٹیٹرشپ ہے ان کی، وہ کون ختم کرے گا؟ اس پہ بھی سوال لینے چاہیں۔ دوسری جانب یہ جو
ٹکٹ کا مسئلہ تھا، جس طرح ایک چیلنج ہوا تھا بلاول بھٹو زرداری کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں اور پارلیمنٹرین کے تیر کے نشان پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ہمارا آپس میں اتحاد ہے، تو وہ بات تو وہاں سے مٹ گئی، مطلب ختم ہو گئی، لیکن مٹی نہیں ہے، ابھی سلیٹ صاف نہیں ہوئی ہے۔ الیکشن کے بعد بھی اسے کوئی چیلنج کر سکتا ہے کہ جناب یہ کیا ہوا، ایک پارٹی کا دوسری پارٹی کے ساتھ مل کے کیا رکن یہ ہے، یہ معاہدہ ہوا کب تھا، کیسے تھا، یعنی پھر بات کا پتنگا بن سکتا ہے اگر کوئی بنانا چاہے گا تو۔ اسی طرح چیلنج کیا جا سکتا ہے نون لیگ کو بھی، ان کے بھی الیکشنوں کو بھی چیلنج کیا ہے، لیکن اس وقت نہیں، اس وقت اب صرف فصیح تحریک انصاف۔ اچھا، جو انہوں نے عہدیداروں کو جن کو ٹکٹیں دی ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا کہ اب بلہ بھی گیا اور بلے باز بھی گیا، تو اس کے بعد کیا رہ گیا؟ اس کے بعد یہ وہ سب آزاد ہو گئے، سارے پنچھی اڑ گئے اور اپنے اپنے حیثیت سے وہ الیکشن لڑیں گے، یعنی تحریک انصاف کا جو ایک ایج حاصل تھا اس پہ نہیں۔ ہر بندہ کہے گا کہ جی میں عمران خان کا خاص کینڈیڈیٹ ہوں، نامزد ہوں، لیکن عمران خان نے کیا کہا؟ عمران خان سے جو پوچھا گیا توشہ خانے کے موقع پہ جب لوگ وہاں اندر گئے ہوئے تھے، ٹرائل ہو رہا تھا، تو ابھی جج صاحب نہیں آئے تھے، تو سوال جواب ہوئے تو اس میں پوچھا، تو انہوں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں، یہ جو کچھ ہوا یہ تو گوہر خان نے کیا ہے، یعنی انہوں نے اپنا سارا مدعا جو ہے گوہر خان کے ذمہ پاتا، تو یہ معاملات ہیں۔ اب یہ ہوا کیا تحریک انصاف کے ساتھ؟ تو پھر مجھے منیر نیازی یاد آ رہے ہیں کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی۔ تو اب اگر وہی بات ہے کہ ساروں نے، سب نے، کسی نے بھی نان ایشو کو ایشو بنایا، ایشو پہ بات ہی نہیں کی، اور پھر وہ کوئی سوال کا جواب نہیں دے سکے، ان کے وکلا اتنے بھاری بھرکم وکلا جو تھے وہ نہیں کچھ کر سکے، تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی لطیف کھوسہ سے جیسا بندہ بھی کہہ رہا ہے جی ہم نے سوشل میڈیا سے اعلان کیا، سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ کاغذات مسترد ہو رہے ہیں، کاغذات چھینے جا رہے ہیں، خود سے کوئی چیز نہیں پیش کی کہ بھی یہ کام ایسے ہوا کہ عدالت میں صفائی پیش کر۔ اب معاملات جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو ہوا کیا کہ سینٹ میں جو ایک اور الیکشن ملتوی کرنے کے آئی، وہ کوئی ہلال الدین صاحب ہیں یا ہلال الرحمان صاحب ہیں یا بلال الرحمان صاحب ہیں، فاٹا سے ان کا تعلق ہے، سینیٹر ہے۔ انہوں نے کہا جناب جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ بھی ٹھیک نہیں، دہشت گردی کے واقعات بہت ہو رہے ہیں، اور دوسری جانب سردی بہت ہے، لہٰذا الیکشن جو ہے کچھ وقت کے لیے ملتوی کر دیے جائیں۔ اچھا، ہونے نہیں الیکشن ملتوی، یہ پکی بات ہے، الیکشن ہو جانے 8 فروری کو جیسے بھی ہوں گے، یہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے اور اس میں ہو گیا۔ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہارے ہیں عمران خان، تو اسٹیبلشمنٹ کے گھوڑے پہ اگر سوار ہو کے آئے تھے، یعنی جنرل باجوہ صاحب، اور ان کو وہ اس وقت کہتے تھے سپہ سالار باپ ہوتا ہے، بعد میں ان کی ناراضگی ہو گئی، باجوہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ چند دنوں بعد ہی، مطلب ایک جگہ انہوں نے کہا کہ چند دنوں بعد ہی مجھے پتہ لگ گیا تھا ان کے ناز داخلے جو شروع ہو گئے تھے عمران خان کے، یہ نہیں چل سکیں گے، تو شاہد خاقان عباسی کو کہا تھا کہ تم بن جاؤ وزیر اعظم، اور انہوں نے ایک جگہ ذکر بھی کیا تھا، لیکن وہ کیوں نہیں بن سکے کہ نواز شریف اور مسلم لیگ نون نے ان کو اجازت نہیں دی، اور شاید ان کی ناراضگی کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو وہ پارٹی سے بھی دور ہو گئے۔ بہرکیف یہ مسئلہ مسائل، اب کیا ہوا، اب سارے جو ہے تحریک انصاف کے وہ آزاد ہو گئے، تو ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ انتخابی نشان نہیں مل رہے، بلکہ ایسا لگ رہا ہے کچھ جہیز کا سامان یا کسی کباڑ خانے کا مال جو ہے وہ تقسیم ہو رہا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے 177 جو رکھے تھے نشان آزاد لوگوں کے لیے، اس میں سے بانٹنے شروع کیے۔ تو آپ سوچیں کیا ہوگا۔ ایاز میر صاحب جو نامی گرامی صحافی ہیں، وہ بھی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ تھے، تو اب ان کو کیا ملا؟ باجا۔ اور جو ہے اپنے شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے زین قریشی کو ملا جوتا، اور ان کی بیٹی مہربانوں کو ملا چمٹا۔ اب یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں، پھر دوسری جگہ کہیں پہ کسی کو استری ملی ہے، کسی کو فریج ملی ہے، کسی کو چرپائی ملی ہے، تو یہ سارے معاملات جو ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے جہیز کا سامان بانٹا گیا ہے یا کباڑ خانے سے مال اٹھا کے بانٹ دیا گیا، اور وہ ان سب کیا۔ اب کیسے ہوگا؟ عمر ایوب خان جو سیکرٹری جنرل ہیں، جن پر اعتراض ہوا تھا جو تحریک انصاف کے، وہ کہتے ہیں ہماری ضد ہے عمران خان، اور سب لوگ نکلے، انہیں ایک ویڈیو پیغام جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب سب نکلیں اور کارکن جو تیاری کریں، اور ہم ایک لسٹ جاری کریں گے کہ ہمارا کون کون سا امیدوار ہے، کہاں کہاں امیدوار ہے، صوبائی حلقے میں یا قومی حلقے میں، اور اس کا نشان کیا ہے، اس نشان کے لیے کوشش کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگ نکلیں، اس لیے کہ عمران خان ہماری ضد ہے اور ہم نے ضد کو نبھانا ہے۔ تو ابھی بھی لگتا ہے انہوں نے کچھ سیکھا نہیں، کیونکہ ریاست سے ٹکر لینا کوئی آسان کام نہیں ہے، اصولوں کے تحت
برداشت اور رواداری کے تحت اگر کیا جائے تو پھر تو ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں سیاست میں. اور اگر نہیں ضد یا زبردستی، جیسے کہ دیکھیں آپ یہ جو سماعت ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں، وہاں اچھا بھلا کیس چل رہا تھا. علی ظفر جو تھے وہ اپنے دلائل دے رہے تھے، سپریم کورٹ کے جو ججز تھے تینوں وہ سوال کر رہے تھے یا وہ جوابات مانگ رہے تھے یا پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے مختلف چیزوں کو، جس میں قاضی صاحب بھی تھے، محمد علی مظہر بھی تھے اور مسرت حلالی بھی تھے. تو وہاں اچانک گنڈاسا لے کے نیاز اللہ خان صاحب آ گئے جو الیکشن کمشنر تھے ان کی انٹر پارٹی الیکشن کے، اور انہیں نے جس طرح جو زبان استعمال کی، جس طرح وہ بولے، تو پھر علی ظفر کو وہاں معافی مانگنی پڑی. تو یہ ساری چیزوں ایسی ان چیزوں سے پرہیز کرنا پڑے گا. الیکشن اور جمہوریت میں اور سیاست میں بہت سی چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، برداشت اور رواداری. اچھا اب اگلی بات کرتے ہیں، آخری جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان جو ڈپٹی جیلر سے کیسے ٹکرا گئے. وہ عمران خان جب ابھی جج صاحب نہیں آئے تھے تو انہوں نے ایک کاغذ اٹھایا، اس میں کچھ لکھنا شروع کر دیا، اور ایک شخص گیا اس کو انہیں نے کاغذ پکڑایا. جیلر نے وہ دیکھ لیا، جوں ہی وہ آگے بڑھا جیلر نے اس کے ہاتھ سے کاغذ چھین لیا. تو اس کاغذ کو واپس لینے کے لیے جیلر سے ہاتھا پائی ہو گئی عمران خان صاحب کی، اور عمران خان صاحب نے جناب وہ مطلب چھیننے کی کوشش کی ہو. پھر جج صاحب نے آگے بیچ بچاؤ کرایا اور انہوں نے کہا عمران خان صاحب آپ نے اس پہ دستخط کیے ہیں کچھ لکھ کے، تو آپ اپنے دستخط کاٹ دیں، باقی ٹھیک ہے کاغذ دے دیں، لے جاتا ہے وہ کوئی بات نہیں، تو دستخط آپ نے نکال دیں. اچھا اس کے علاوہ بھی جب جج صاحب نہیں آئے تھے تو یہاں 2 خواتین نے خطاب کیا، بشرا بی بی نے بھی خطاب کیا اور علیمہ خان نے بھی خطاب کیا، اور وہ یہی کہا کیونکہ وہاں جو لوگ آگے تھے وہ شکایات کر رہے تھے کہ دیکھیں ہماری قربانیاں پارٹی کے لیے، ہمیں ٹکٹ نہیں ملا اور یہ ہوا اور وہ ہوا وہ ہوا. اب کہنے والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان لوگوں کو جان کے وہاں پہنچا دیا کہ جاؤ جا کے لڑو جا کے. اچھا اسٹیبلشمنٹ نے پوچھا ہے کچھ میں ہے، لیکن تھے تو تحریک انصاف کے اور وہ جانے پہچانے چہرے بھی تھے اس میں. تو علیمہ خان بھی ان سے مخاطب ہوئی، باقاعدہ انہوں نے خطاب کرنا شروع کر دیا. تو یہ پہلا اڈیالہ جیل میں خطاب تھا دونوں خواتین کا، یعنی بشرا بی بی بھی بولی وہاں پہ سب کچھ، اور انہیں اپنی پارٹی اور عمران خان کے متعلق بات کی، اور انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں دیوار کے ساتھ لگانا چاہتی ہے لیکن ہم انشاءاللہ الیکشن میں جیتیں گے، ہمارے کینڈیڈیٹ جیتیں گے. لیکن سوچیں تو صحیح کیا ہوا کیا ہے. وہ جو 226 جو مخصوص نشستیں ہیں خواتین کی اور اقلیتوں کی، وہاں کہاں سے ان کو ملے گا؟ کوئی حصہ نہیں ملے گا. تو اکثریت والی بات تو بھول جائے. اکثریت کیا، یعنی جتنے بھی لوگ جیت بھی جائیں جو بڑے نامی گرامی ہیں، جن کو لوگ جانتے ہیں کہ یہ تو پی ٹی آئی کے اور ان کو ووٹ دے دیں، جیسے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارے لوگ ابھی بھی ہماری اکثریت بڑی ہے اور ہمیں چاہنے والے بہت ہیں، تو پھر بھی اپوزیشن بن سکتی ہے. اور اپوزیشن میں بیٹھنا عمران خان پسند نہیں کرتے، ورنہ یہ حالات دیکھنے ہی نہ پڑتے. جب ان کے خلاف عدم اعتماد ہوئی تھی ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپوزیشن پہ بیٹھ جاتے، اپوزیشن لیڈر بن کے شہباز شریف اور ان کی حکومت کا ناک بند کر دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور اسی کی وجہ سے سارا کچھ ہے. تو پھر اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. اور باقی سیاسی جماعتوں کو بھی اس واقعے سے اور سپریم کورٹ کے فیصلے سے اور الیکشن کمیشن کی طاقت سے اندازہ کرنا چاہیے اور مستقبل کی پلاننگ اس کے مطابق کرنی چاہیے. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.